18 علوم، تب آپ قرآن کے اپروچ کریں گے، تب آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ اس سلسلے میں کوئی اگر آپ سے کہے تو آپ سنت رسول پہ غور کیجئے اور ان کے اصحابی جو تھے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اصحابیوں میں سے کوئی ایسا اصحابی نہیں تھا اس کو 18 میں سے ایک علوم بھی آتا ہو جو یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ کہاں گئے صاحب وہ؟ ہاں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں 18 علوم، اس میں سے ایک علوم بھی اصحابی نہیں جانتے تھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علوم کہیں سے، امی اللہ انہیں خطاب دے رہا ہے، امی، کہیں سے بھی انہوں نے کہیں سے پڑھا، کالج کیے، اسکول، لاجک، منطق، جو کچھ بھی ہے اللہ کہہ رہا ہے، اس کی کتاب ہے، آپ اس کو ڈائریکٹ پڑھیں، سمجھیں، کوشش کریں۔ سنت رسول بھی یہی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ میں آیت پڑھ رہا تھا فَإِذَا قَرَأْنَا قُرْآنَهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، اسی کا کام ہے جمع کرنا، وَقُرْآنَهُ، اور پڑھانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اتباع کرو اس پڑھائی کے۔ تو پڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، خود کہہ رہا ہے میں پڑھا رہا ہوں۔ تو 18 علوم یا کوئی علوم، یہ اس علوم کے ماسٹر بن سکتے ہیں جو 18 علوم آپ سیکھیں۔ قرآن تو آپ ماسٹر کوئی بن نہیں سکتا، قرآن کے تو کسی صحابہ نے کہیں سے نہیں پڑھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آیتیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، پھر اس کا تزکیہ نفس ہوتا تھا، بیٹھتے تھے لوگ۔ وہی آج بھی ہونا چاہیے کہ آیتیں پڑھیں، اپنا تزکیہ نفس کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی ایسا پڑھا لکھا ہے، وہ سلمان فارسی، حضرت سلمان فارسی بھی تھے اس زمانے میں، ہی واز ایرانی، ان کی فارسی مدر ٹنگ عربی بھی نہیں تھی۔ حضرت بلال، ان کی مدر ٹنگ عربی نہیں تھی۔ تو اس زمانے میں اصحابی ایسے تھے جو ہمارے لیے مثالیں ہیں۔ کوشش کریں ہم، انشاءاللہ ضرور پتہ چلے۔ یہ ایس ایم منیر صاحب یہاں وی آئی پی ٹیبل پہ تشریف رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب، پہلے تو میں آپ کو کمپلیمنٹس دیتا ہوں، ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا۔ آپ ایک سمندر ہیں، اور اس طرح ہر آیت کا آپ کو ماشاءاللہ آپ کا علم ہونا ہمارے لیے باعث فخر۔ میرا سوال ایک لے مینس کویشچن ہے کہ قرآن شریف عربی لینگویج میں ہم اسے پڑھتے ہیں بچپن میں، ماں باپ نے ہمیں بھی پڑھایا اور ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں پڑھیں، لیکن ٹرانسلیشن کے ساتھ بہت کم لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ ہم نماز عربی میں پڑھتے ہیں اور ہمیں کئی ٹرانسلیشن علم نہیں ہوتے، کئی چیزیں ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن علم نہیں ہے، طوطے کی طرح رٹ لیا ہم نے، صورتیں رٹ لی ہم پڑھ لیتے۔ سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو کہ عربی میں شاید صحیح نہیں پڑھ سکے، اور حکم بھی یہ ہے کہ اگر آپ صحیح تلفظ اس کی صحیح، اس کو ہجے کے ساتھ صحیح تلفظ نہ پڑھیں، شاید گناہ بھی ہے کئی جگہ پہ، اس کے کئی معنی اور کے اور ہو جاتے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم یہی قرآن شریف اردو میں جو کہ ہماری زبان ہے، مدر ٹنگ ہے، مدر لینگویج ہے، ایسے ہم اردو میں پورا قرآن شریف پڑھ لیا جائے، جس میں غلطیوں کے امکانات بھی بہت کم ہیں، تو کیا اس میں کوئی ثواب کم ہو جائے گا، یا اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں ایک اردو میں پڑھنے تو ہمیں علم ہوگا، اس قرآن شریف جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو بجائے طوطے کی طرح پڑھ کے اور ہم نے جناب کھانا کھلا دیا محلے والوں کو، آج ہمارے بیٹے نے قرآن شریف ختم کر لیا اور بیٹے کو کچھ علم بھی نہیں ہے کہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ میں بالکل کچھ نہیں جانتا اس سلسلے میں، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ کیا ایسا ہے کہ قرآن شریف کو اردو میں پڑھا جائے، اس کے مطلب سمجھے جائیں، اس میں غلطیاں بھی نہ ہوں، جس غلطیوں کے امکانات بھی کم ہیں، تو کیا اس کا کوئی ثواب میں کمی ہوگی یا ہمیں کچھ کا نقصان پہنچے گا؟ اس کے بعد ایک سوال اور چھوٹا سا کروں سر۔ یہ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے عربی میں نازل کیا ہے، تو ہم کو عربی سیکھ لینی چاہیے۔ بچپن میں آپ دیکھیں اسکول بچے میں سب سے پہلا قرآن پڑھنا عام طور پہ 90-80%، 70% ہمارے پاکستان میں عربی میں پڑھنا ضرور جانتے ہیں، لیکن اس کو آپ سمجھیں معنوں میں اردو میں۔ اگر آپ کی جیسے یہاں اردو مدر ٹنگ ہے ہم لوگوں کی، تو ہم سمجھیں اس کو اردو میں، پڑھیں اس کو عربی میں۔ پڑھائی جو ہے نا اس کی عربی مینٹین اس لیے رکھنی ہے کیونکہ حق وہ ہے، ٹرانسلیشن ایرر ہوگا انسان کا، تو اس ٹرانسلیشن ایرر کی رکھتے ہوئے آپ، جیسے کہ ابھی ایک ڈسپیوٹ ہو گئی تھی کہ ٹرانسلیشن ایرر پہ، ورڈ پہ، کہ اس کے 3-4 معنی بن رہے ہیں، تو اگر آپ مختلف طریقے سے مختلف آیتوں میں اگر دیکھیں گے ذکر لفظ، تو اس کا ایکچوئل میننگ آپ کو مل جائے گا اگر آپ ایفرٹ کریں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا، گزارش یہ کہوں گا، آپ پڑھیں اسے عربی میں، کیونکہ ہر چیز عربی میں نازل ہوئی ہے، اور ٹرانسلیشن سے اسے اپنی اس کے لیے سمجھنے کے لیے۔ شیخ صاحب عرض پھر یہی ہے کہ ایک آدمی کتنا بھی، اگر میں نے بچپن میں کتنا بھی عربی میں پڑھا ہے، مجھے اب بھی یقین ہے، خدا معاف کرے، کہ میں اب بھی جب قرآن شریف پڑھوں گا تو ضرور عربی میں کچھ نہ کچھ غلطیاں کروں گا، اس کے تلفظ میں صحیح طور پہ
نہیں پڑھ سکوں گا. کچھ نہ کچھ میرے سے غلطی زیر زبر کی ہو سکتی ہے, کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ہم کاروباری لوگ ہیں, ہمارا یہ کاروبار نہیں کہ سارا دن میں قرآن شریف حافظ بنے یا پڑھتے چلے جائیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے چلی بچپن میں پڑھ لیا قرآن شریف, اور اگر میں اب یہ رمضان آ رہے ہیں اور میں روزانہ ایک سپارہ ٹرانسلیشن پڑھ لوں خالی اس قرآن کا, اور اس پہ کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کروں, تو کیا بہتر نہیں ہے؟ سر اصل میں عربی جو ہے نا, عربی کو آپ مائنس نہیں کر سکتے, یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں, کیونکہ قرآن عربی مگر غلطی اگر آپ سے میں بتا دوں, اگر آپ سے کوئی بھول ہو جاتی ہے جیسے پڑھنے میں, اس کی میں سمجھتا ہوں اپنی پرسنل میری اوپینین ہے کہ اس کی آپ کی پکڑ نہیں ہے. لیکن اگر آپ جانتے بوجھتے سمجھ بھی رہے ہیں معنی اور پھر غلط پڑھیں تو پھر آپ کی شاید پکڑو. مناسب. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ قرآن شریف کو تیز تیز نہ پڑھا جائے, کچھ اس قسم کی میں شاید سمجھا نہیں. ماشاء اللہ ابھی روزے شروع ہو رہے ہیں جی جی, اور پورے مہینے میں قرآن شریف ختم ہوتا ہے. قاری سے حضرات بہت تیزی سے پڑھاتے ہیں, یہی نہیں بلکہ ہفتے میں بھی قرآن شریف ختم کرتے ہیں اور ایک رات میں بھی قرآن شریف کرتے ہیں. تو وہ جو اتنی تیزی کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں, کیا وہ صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تراویحوں کے بارے میں سر نے سوال کیا ہے. یہ جو آپ دیکھیں گے 29 دن میں تقریباً رمضان کے پورے مہینے میں جو قرآن جیسے شہر رمضان, ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو پورا کا پورا قرآن کی بات ہو رہی ہے, قرآن نازل ہوا. تو ہم رمضان میں اس کی سنت اب تک قائم ہے کہ مہینے میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے تراویحوں میں. لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک رات میں, ایک دن میں, کچھ گھنٹوں میں, یہ پرابلی مجھے اس پہ مجھے نہیں معلوم کیا ہوتا ہے. لیکن رمضان میں جو ہم 29 دن میں اسے تراویح میں ختم کرتے ہیں, اس میں عام طور پہ اگر صحیح تلاوت ہو اس کی, تو وہ 1.5 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے میں تلاوت جو حرم شریف میں سنت قائم ہے, وہ 1.5 سے 1.25 گھنٹہ لگتا ہے, اور بڑا صحیح ہوتا ہے, الفاظ سمجھ میں آتے ہیں. شیخ صاحب, میں منیر صاحب کے سوال کے ہی قریب ہوں. جی جی, اسی سوال کو دہرانا نہیں چاہتا, لیکن میں جرمنی میں پڑھتا تھا 6.5 سال, اور وہاں نیو مسلمز جو جرمن تھے, تو ہم نے ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. کئی دفعہ میں نے بھی امامت کی, تو ہم جرمن میں بھی پڑھ لیتے تھے تاکہ ان کی سمجھ میں آئے. میرے خیال سے اللہ تعالیٰ بالکل ناراض نہیں ہوں گے, اللہ عالم. میں اپنے پرسنل کیپیسٹی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ بالکل ناراض نہیں ہوں گے اگر ہم اردو میں یا ہماری مادری زبان, میں نے 7 دفعہ حج کیا ہے, اور حج کے دوران بھی میں نے خانہ کعبہ میں دیکھا ہے دعا مانگتے ہوئے. پنجاب کے لوگ جو بالکل میرے ساتھ تھے, گاؤں کے تھے, وہ اس طرح, وہ ان کی پنجابی بھی میرے سمجھ میں نہیں آتی, اور آنکھوں سے ان کے آنسو جاری تھے, اور وہ جب دعائیں مانگتے تھے تو میں پنجابی نہیں سمجھتا تھا, لیکن میری آنکھ سے بھی آنسو جاری ہو جاتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ میرے خیال سے وہ ایک کیا کہتے ہیں کیفیت ہوتی ہے آپ کی نیت اور انداز. اور یہ جسٹ ٹو آئی ایم ناٹ, یعنی کوئی اتھارٹی نہیں ہوں میں عربی بھی سیکھا ہوں, اور بیروت میں پڑھ رہا تھا میں, تو وہاں میں عربی میں بھی سیکھا. لیکن قرآن جب پڑھتے ہیں ہم, اور ماشاءاللہ جب یہاں کتنے, میرا بھی بچہ حفظ کیا, لیکن میں ان کو یہی کہتا ہوں بیٹا قاری بن کر کیا کرو کہ جب تک تم سمجھو نہیں, وہ اس وقت تو چھوٹا ہے. تو میں نے کہا بھائی چلو میٹرک کے بعد تم کو ہم ترجمہ ہم خود بتائیں گے کس طرح کرنا ہے. تو آئی تھنک دا ٹرانسلیشن از آلسو ویری مچ اسینشیل. اینڈ دی عربک, آپ نے کہا مائنس نہیں کرتے, میں کوئی عربی کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں منیر صاحب کے جواب میں اتنا عرض کروں گا کہ میرے خیال سے اللہ تعالیٰ تو بالکل ناراض نہیں ہوں گے. وی ہیو نو پروفٹس اینی مور کمنگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, مگر میری پرسنل جو رائے ہے کہ میرے خیال سے چاہے پنجابی میں ہو, جرمن میں ہو, انڈونیشینز وہاں جو ملتے ہیں حج میں, تو وہ انڈونیشین زبان میں ہی زیادہ تر پڑھتے ہیں. تبلیغ ہوتی سب کچھ, لیکن رائٹ سر, ہاں نماز کے لیے میں آئی ایم ناٹ این اتھارٹی, ٹھیک ہے, مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے دی مدر ٹنگ از ویری اسینشیل. اچھا سر, میں آپ کو ایک اس وقت تو میں آپ کو ایک بہت بریف سا جواب دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں ایک لیکچر دوں گا انشاءاللہ, وہ ہے ریولیشن جو ہے وحی اور نزول, وہ عربک لینگویج ہے. صحیح, بالکل صحیح, وی ایگری ٹو دیٹ فرام دا ڈے ون. جی, تو اس میں آپ کو پورا تفصیلی میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ, جیسے میں نے آیت پڑھی تھی تھوڑی دیر پہلے, کہ کمیونیکیشن جو کیا ہے وہ عربی لینگویج میں کیا ہے. لیکن ٹرانسلیشن آپ پڑھ رہے ہیں تو میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس انسان کا ایک ہیومن ایرر ہوگا,
ہی از ناٹ گاڈ جس نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. صحیح. تو اس ٹرانسلیشن کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا عربی سے, کیونکہ آپ پیور پڑھیں گے تو پیور یو آر ناٹ میکنگ اینی مسٹیکس, لیکن اف یو آر اونلی ڈیپینڈنگ آن دا ٹرانسلیشن تو وہاں چانسز ہیں کہ آپ غلطی پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک ورڈ پہ بھی بحث ہو گئی تھی, مطلب کہ چوائس آف ورڈس کی وجہ سے. تو اگر آپ عربی میں پڑھیں اور اس کے معنی اپنی زبان میں سمجھیں, نیچرلی وہ تو زیادہ پریفریبل ہے عربک میں. اگر آپ صرف معنی پڑھیں گے تو وہاں یو آر ریپیٹنگ دا ورڈز ناٹ آف اللہ بٹ دی ٹرانسلیٹرز ورڈز. آپ نے دیکھا ترکی میں کیا ہوا؟ سر میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کسی اور صاحب کو موقع دیں. اگر آپ چاہیں اس موضوع پر فردر ڈسکشن کرنا یا کچھ تو شیخ صاحب اسلامک پروپیگیشن سینٹر میں موجود ہوتے ہیں, وہاں آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ایڈمرل ایم آئی ارشد صاحب کھڑے ہوئے سوال کرنے کے لیے, تشریف لائیں. اور اس کے بعد میں آپ کو گزارش کر دوں کہ اس کے بعد ہم آخری سوال کریں گے کیونکہ پھر صلاح کا ٹائم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن کے متعلق شیخ صاحب نے بتایا ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے سر ذرا سا اور اونچا, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. حفاظت قرآن کی تبھی ہوئی ہے کہ یہ عربی کے زیر زبر پیش جو ہے اور اس کی جو ترتیب ہے, ترتیب کو بھی بدلنے کی کوشش کی گئی. کئیوں نے یہ بدعت کی کہ یہ جیسے جیسے آیتیں نازل ہوئی ہیں ویسے ان کو لکھ دیا جائے. اصل میں اس پہ کام بھی کہیں آسٹریلیا میں اور دوسرے ملکوں میں یہ ایسا کام بھی ہو رہا ہے, لیکن نہیں, یہ ترتیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہوئی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب دی. اور یہ جب تک قرآن جو ہے عربی میں پڑھا جائے گا, ہاں سمجھنے کے لیے ہم پنجابی میں بھی سمجھ سکتے ہیں, اردو میں بھی سمجھ سکتے ہیں. میرا خیال میں ہم اپنے رزق کے لیے تو پاپڑ بیلتے ہیں, اس کے لیے انگریزی بھی سیکھتے ہیں, اس کے لیے اردو بھی سیکھتے ہیں, لیکن تھوڑی اگر کوشش کی جائے. میرا بھی یہ پرابلم تھا, میں انجینئر ہوں اور میں کوئی معنی لکھے ہوئے جب تک میں سمجھتا نہیں, میں سمجھنا چاہتا ہوں اسے, تو میں نے ایک عربی کا کورس کیا, پھر ایک دوسرا عربی کا کورس کیا. اب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ جو ایک قرآن کے وہ جو ایک گرینڈیئر ہے, قرآن کی جو سبلمٹی ہے, قرآن کی جو پار ہے, قرآن کی جو لائٹ ہے, انلائٹنمنٹ ہے, وہ میرا خیال میں وہ ذاتی طور پہ آپ فیل کرتے ہیں کہ جیسے یہ قرآن نازل ہوا. بہت بہت شکریہ سر. آخری سوال کی اجازت میں آپ کو دے رہا ہوں. بہت شکریہ. مجھے خوشی ہے بہرحال آپ لوگوں نے یہ پروگرام کیا ہے اور مجھے توقع ہے کہ باقی لوگ ساتھ دیں گے. ایک سوال ہے کہ قرآن حکیم نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں تفصیل لکل شیء ہے, اور قرآن حکیم نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ تبیان لکل شیء, کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے. تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جب قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے تو ہم اس بات کو ایکسیپٹ کریں, یا لوگ اگر یہ کہیں کہ اس میں بعض چیزیں نہیں ہیں وہ کہیں اور دیکھنی پڑیں گی, تو وچ ون یو ایگری ود اٹ؟ وہ آیت تھی نا کہ تفصیل کتاب کی تفصیل ہے, اس کتاب کے قرآن میں آیت تفصیل ہے, احسن تفصیل ہے کتاب کی, اور کلی مثل ہے جو آپ, تو یہ تو اللہ کہہ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے, ورنہ وہ مسلم نہیں. ہر مسلمان کو آیت میں لکھا. انقلاب ماتری صاحب فرما رہے ہیں کہ بیسٹ نظام صاحب 2-3 دفعہ سوال کرنے کے لیے اٹھے ہیں لیکن موقع نہیں ملا. سر آپ لاسٹ کوشچن آپ کر لیجئے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض یہ ہے کہ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ قرآن پاک کو لوگ باگ سمجھ نہیں پاتے جب پڑھتے ہیں, تو کیا اس کو سمجھنے کے لیے, جیسا آپ یہ بتا رہے تھے آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر آیا تو وہ سمجھ گئے, اصحابی جو تھے وہ سمجھ گئے, تو کیا یہ نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور انہوں نے ایکسپلین کیا صحابی کو, وہ سمجھ گئے. اب جو ایکسپلینیشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے قرآن پاک کا, وہ اس کے ریفرنس کے بغیر کیا ہم کلام پاک سمجھ سکتے ہیں؟ اور وہ ریفرنس جو ہیں انہی کو شاید احادیث کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا رہے؟ صحیح ہے. قرآن مجید میں وہ میں نے پڑھی تھی آیت سورہ حامیم سجدہ میں بھی ہے اور جگہ جگہ ہے, وہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا, اور اگر ہم بنا دیتے قرآن کو عجمی میں, لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ, وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کی آیت کی تفصیل کیوں نہیں ہے. عجمی و عربی, کیا عجمی اور عربی؟ قُلْ ہوا, کہہ دو وہ قرآن جو ہے, لِلَّذِينَ آمَنُوا, واسطے جو ایمان لائے, ہدی و شفا, ہدایت بھی اور شفا بھی ہے. تو اگر آپ ایمان لائیں گے, کرائٹیریا جو رکھا ہے اللہ نے کہ آپ کو ایمان لانا ہے قرآن پر, تو آپ کے لیے ہدایت اور شفا ہے.
اور اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے, جیسے فرض کریے کوئی ایک صاحب ہیں, مثال کے طور پہ ایک یہودی ہے, عیسائی ہے, جو یہ مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں, آپ کتنا بھی کسی ریلیجس اس کو کہ بکس پڑھا دیں یا کسی بھی ایسے شخص سے اس کو علم دلوائیں, تعلیم دلوائیں, اس کا ایمان ہی نہیں ہے, وہ جانتا ہی نہیں, جاننا ہی نہیں چاہ رہا, ایمان ہی نہیں رکھتا, تو اس کے لیے ہدایت و شفا نہیں ہے. قل ہوا کہہ دو وہ قرآن یعنی کہ للذین آمنوا, واسطے جو لوگ ایمان لائے, ہدی و شفا, ہدایت و شفا ہے. تو پرائرٹی ہے کہ یو ہیو ٹو بلیو, اف یو ڈونٹ بلیو تو nobody can guide you sir. تھینک یو. میں یہ تو کہہ چکا تھا کہ آخری سوال ہے, لیکن کچھ برادر یہاں پر ایسے ہیں جو مجبور کرتے ہیں تو پھر دل شکنی کرنے کا دل نہیں چاہتا. یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد پلیز میں بالکل اس تقریب کو ہے. قرآن میں متشابہات ہیں اور بینات ہیں. وہ چیزیں جو کہ سمجھ آتی تھی اس زمانے میں, اس نالج کے جو اب ایک آیت ہے سورہ نبا میں, وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, آج سمجھ آتی ہے کیونکہ ہائیڈروجن بام اگر کسی پہاڑ پہ آپ ڈال دیں تو وہ ریت ریت ہو جائے گا. یہ اس زمانے میں میرا خیال میں متشابہات میں آتی ہوگی کہ اس زمانے میں ٹھیک ہے زلزلے سے آنے سے وہ پہاڑ گر تو جاتا ہے لیکن وہ ریزہ نہیں ہوتا. تو یہ جو احادیث کو قرآن کے ساتھ مطابقت ہے تو وہ ٹھیک ہے آپ مان لیجئے, کیونکہ احادیث میں بھی اگر مطابقت نہیں ہے تو یہ قرآن جو ہے یہ نور ہے, یہ بالکل کھلی کتاب ہے, سمجھ آتی ہے اگر وہ سمجھنا چاہے. جی شکریہ. یہ آخری سوال جو انصاف کا کرنے والے تھے وہ ایڈمرل صاحب نے ذرا وضاحت طلب کی, اس لیے کر نہیں سکے. میں اس آخری سوال کا ان کو چانس دیتا ہوں. میں بہت خوش ہوں جو آج یہ محفل ہوئی. آج آپ جیسے لوگ اور پیدا ہو جائیں پاکستان میں تو ہم بہت ترقی کر سکیں گے, مسلمان بہت ترقی کر سکیں گے. میرا ایک سوال ہے, ایڈمرل صاحب نے بھی کہا تھا کہ انگریزی سیکھتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے. اگر آپ دیکھیں دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں سب بہت غریب ملک ہیں. بنگلہ دیش, پاکستان میں دیکھ لیں آپ, وہ بیچارے کس طرح دوسری زبان سیکھیں گے؟ عربی کا کہاں سے سیکھیں گے دوسری زبان, اس کی ترجمے سیکھنے کے لیے؟ ان کے پاس نہ پیسے ہیں نہ وسیلے ہیں. تو وہ بیچارے جو اگر عربی بھی سیکھ لیں تو بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ان کو رٹایا جاتا ہے بچپن میں پڑھنے کے لیے. وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں, اسکول نہیں جا سکتے ہیں. تو ان کی بخشش ہوگی نہیں ہوگی, ان کا کیا ہوگا؟ سر وہ میں نے سورہ بقرہ کی 141 میں بتایا, تو جو امت گزر گئی ہے نا ان کی آپ اللہ کے, تو اب ہم ایجوکیٹ کریں نا, اب ہم ایجوکیٹ کریں گے نا. جو چیز گزر گئے ان کو اللہ پہ اللہ کے سپرد ہے. وہ تو ہم دعا کر سکتے ہیں آج بھی, لیکن اب ہمارا کام ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس کو آگے جب تک زندہ ہیں اپنا کام پورا کریں. حضرات بہت بہت شکریہ. میں اس تقریب کے اختتام پر گزارش کروں گا جناب محمد رؤوف بصرہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں مائک پر اور چند آخری کلمات کی عنایت فرمائیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمان گرامی, معزز حاضرین مجلس, میں گروپ آف فرینڈس کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہماری ترکیب میں شرکت کی. اور اس دینی مجلس کے سلسلے میں یہ کہتا چلوں کہ مختصر تقریر کے ساتھ کہ میری دعا ہے اور آپ بھی شامل رہیں اس دعا میں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے, اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ جی. حضرات بہت بہت شکریہ. آپ اس وقت صلاۃ کے لیے, صلاۃ عشاء کے لیے بریک کر سکتے ہیں. 9:30 بجے ایگزیکٹلی ڈنر ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ اس سے 10 منٹ پہلے صلاۃ کے بعد 10 منٹ پہلے یہاں جمع ہو جائیں, تو پھر اکٹھے ہم ڈنر کے لیے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہیں کہ شیخ صاحب سے کوئی ملاقات کرنی ہے تو اس کے لیے ویسے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ علامہ اقبال روڈ پر مسٹر برگر کی پچھلی طرف ویڈیو کاٹیج میں نیچے انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کا دفتر ہے. وہاں پر آپ شیخ صاحب سے ملاقات کر کے ان سے دیگر تفاصیل معلوم کر سکتے ہیں. شکریہ.
माइक ऑन कराओ. ذرا سی توجہ فرمائیے. اگر آپ حضرات چاہیں تو آپ اپنے ساتھ یہ فائل اور قرآن کریم کا یہ نسخہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہے, چاہیں تو اس کو لے جا سکتے ہیں. قرآن شریف اور یہ جو فائل آج آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہے, اس کو آپ چاہیں تو آپ اپنے ساتھ گھر لے جا سکتے ہیں. شکریہ.